اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو نماز کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ آپ سے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو۔ نماز فجر کے وقت سوتے رہنے سے معاشرتی ہم آہنگی پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ اجسام کائنات کی نیلگی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں، رزق میں کمی اور بے برکتی آ جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ لہذا مسلسل فجر قضا پڑھنے والا شخص بھی انہی لوگوں میں شامل ہے۔ نماز ظہر، وہ لوگ جو مسلسل نماز ظہر چھوڑتے ہیں وہ بد مزاجی اور بد ہضمی سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس وقت کائنات زرد ہو جاتی ہے اور معدہ اور نظام انہضام پر اثر انداز ہوتی ہے، روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ نماز عصر، اکثر نماز عصر چھوڑنے والوں کی تخلیقی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، اور عصر کے وقت سونے والوں کا ذہن کند ہو جاتا ہے، اور اولاد بھی کند ذہن پیدا ہوتی ہے۔ کائنات اپنا رنگ بدل کر نارنجی ہو جاتی ہے، اور یہ پورے نظام تولید پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نماز مغرب کے بعد سورج کی شعاعیں سرخ ہو جاتی ہیں، جنات اور ابلیس کی طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت سونے والوں کی کم اولاد ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہو جائے تو نافرمان ہوتی ہے۔ نماز عشاء چھوڑنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ کائنات نیلگی ہو کر سیاہ ہو جاتی ہے اور ہمارے دماغ اور نظام اعصاب پر اثر کرتی ہے۔ نیند میں بے سکونی اور برے خواب آتے ہیں، جلد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ باوضو موت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں محویت۔ سیدنا امام زین العابدین کی نماز میں محویت کا یہ عالم تھا کہ نماز کی حالت میں کچھ بھی ہو جائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ سجدہ میں تھے کہ کہیں پاس ہی آگ لگی۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پکارا، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگ لگ گئی، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آگ لگ گئی، لیکن آپ نے سجدہ سے سر نہ اٹھایا حتیٰ کہ آگ بجھ گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کی جانب سے اس قدر بے پرواہ کس چیز نے کر دیا تھا؟ تو فرمایا، دوسری آگ نے، جو آتش دوزخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور بارش کی حالتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے روز اچھی نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں لاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے، یعنی نماز کے لیے جتنے آپ قدم اٹھائیں گے وہ صدقے کے برابر ہے۔ جتنے زیادہ قدم اٹھائیں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔